Assalamu alaikum dear novel readers. Welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. ناول من عشقم قسط نمبر 7 از کلمینی راجپوت۔ رانیہ اور ساحل خان تو وقت اور حالات کے ہاتھوں مجبور ہوئے۔ اس بات کے لیے مان گئے تھے کہ وہ طہور کو ازمیر کے ساتھ رخصت کر دیں گے، جبکہ برہان کے دل میں جو ازمیر کے لیے عزت اور احترام تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا، اور وہ سب بڑوں کے فیصلے کے خلاف بھی تھا کہ طہور اس کے ساتھ گھر جائے گی۔ کل ولیمے کی تقریب رکھ دی گئی تھی اور برہان کی ضد کو دیکھتے بدر شاہ نے اسے طہور کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ازمیر اس بات سے بے خبر اپنے کمرے میں جا کر سو چکا تھا کہ طہور حویلی سے جا چکی تھی۔ رات تقریباً 10 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ ایک بھرپور انگڑائی لیے قدرے حشاش بشاش سا اپنے شہانہ بیڈ سے اٹھا اور گردن یہاں وہاں گھمائے اپنی نئی نویلی بیوی کو ڈھونڈنے لگا۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ ساحل چاچو اور رانیہ آنٹی کے جانے کے بعد سے وہ اس کمرے میں ہی آ چکی ہوگی، لیکن کمرے میں اس کے علاوہ کسی دوسرے وجود کا نام و نشان ہی نہیں تھا، جسے دیکھ وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ اسے پٹھانی نینو نقوش والی اپنی وہ نئی نویلی بیوی شدت سے یاد آئی تھی۔ گلابو تم جادوگرنی ہو۔ ازمیر طہور کے اس منموہنے چہرے کو یاد کی اپنے دل پر ہاتھ رکھے گہرا مسکرائے، منہ میں بڑبڑایا، اور پھر اسے دیکھنے کو دل بے چین ہوا تو دل میں بے ساختہ ہی یہ بات یاد آئی کہ اگر وہ اس کے کمرے میں نہیں تو ضرور اس کی موم کے کمرے میں ہوگی۔ اس لیے مسکراتا اپنے ڈمپل کی نمائش کیے کمرے سے باہر آیا تھا۔ یوں تو رات کے 10 بج رہے تھے، لیکن حویلی میں جس قدر چہل پہل تھی ازمیر کو یوں گمان ہوا جیسے کوئی تہوار ہو۔ پوری حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ ملازم یہاں سے وہاں سامان اٹھائے گھوم رہے تھے۔ کل صبح ہی حویلی کو دلہن کی طرح سجا دیا جانا تھا اور انتظامات ابھی سے ہو رہے تھے۔ موم، ازمیر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے دلکشی سے مسکراتے لاؤنج کے وسط میں کچھ ملازموں کے پاس کھڑی اپنی خوبصورت سی موم کو پکارا تھا، جو اس کی موم کم اور بڑی بہن زیادہ لگتی تھی، کہ اپنی پشت سے ازمیر کی آواز کو سنتے ایزل نے مڑ کر دیکھا تھا اور پھر ناراضگی دکھائے خفگی سے رخ موڑ گئی تھی کہ وہ ازمیر سے ناراض تھی۔ اس کی وجہ سے سلطان نے اسے بھی ڈانٹا تھا کہ اسے ازمیر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ بلکہ ازمیر کی ضد کو دیکھتے فوراً وہ اسے کال کرتی، جس پر ایزل نے معصومیت سے جواب دیا کہ وہ اپنا موبائل تو حویلی میں ہی بھول گئی تھی اور یوں سلطان اس سے ناراض تھا اور ایزل وہ ازمیر سے۔ اپنی موم کی کیوٹ سے ناراضگی جتانے کے انداز پر ازمیر سلطان شاہ لبوں پر گہری مسکراہٹ سجائے آگے بڑھا تھا۔ موم، آپ کیا ناراض ہیں مجھ سے؟ ازمیر نے یوں معصومیت سے کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ مجھ سے بات مت کرو ازمیر، بلکہ مجھے موم بھی نہ کہو، ایزل نے خفگی سے کہا۔ ازمیر نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ دیکھا، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ آپ میری موم نہیں ہیں ایزل سلطان شاہ، بلکہ آپ میری بڑی بہن لگتی ہیں۔ ایزل نے بنا ازمیر کی ناراضگی کو کسی خاطر میں لاتے شرارت بھرے انداز میں کہا تو ایزل اس کی بات پر منہ پھلا کر رہ گئی تھی۔ میں تمہاری موم ہوں ازمیر،
ایزل کا یوں سے بری موم نہ کہنا۔ اس نے فوراً ضمیر کی بات کی نفی کر دی تھی کہ ضمیر اپنی موم کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ آپ میری موم ہیں، میری جان ہیں۔ ضمیر نے آگے بڑھے ایزل کو اپنے حصار میں لیے محبت بھرے انداز میں کہا تھا کہ ایزل نے ضمیر کے سینے پر سر رکھ لیا تھا۔ وہ اپنے اکلوتے شہزادے سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی تھی، یہ اس کی کمزوری ہی تو تھی کہ آج بھی ضمیر کی اتنی بڑی غلطی کے بعد بھی وہ اس سے زیادہ دیر خفا نہیں رہ پائی تھی۔ ضمیر، تمہاری وجہ سے سلطان نے مجھے ڈانٹا ہے، ایزل نے منہ بنائے کہا۔ تو اپنی موم کی بات سن ضمیر بے یقین ہوا تھا۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا موم، ڈیڈ اپنی بیبی گرل کو کبھی نہیں ڈانٹ سکتے۔ ضمیر نے دلکشی سے مسکراتے کہا۔ تو سلطان جو ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا ان دونوں ماں بیٹے کے پیار کو دیکھ سرتا پیر سلگ گیا تھا، اور پھر سونے پر سہاگا ضمیر کے منہ سے ایزل کے لیے بیبی گرل سننا سلطان غصے کی شدت سے آگے بڑھا تھا۔ ویسے موم، میری بیوی، میرا مطلب آپ کی بہو کہاں ہے؟ ضمیر نے اپنے دل میں چلتا سوال بے چینی سے کیا۔ تو اس سے پہلے ایزل ضمیر کو بتاتی کہ طہور اپنے گھر جا چکی ہے۔ سلطان کی آواز پر دونوں ماں بیٹے نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ طہور اپنے گھر جا چکی ہے اور تم یہ بچگانہ حرکتیں چھوڑ دو ضمیر، تم نے سب کو پریشان کر کے رکھا ہے۔ سلطان شاہ کی دھار پر ضمیر سلطان شاہ تو اس کے الفاظ طہور اپنے گھر جا چکی ہے پر یہ حیران تھا۔ کیا مطلب ڈیڈ کہ طہور اپنے گھر جا چکی ہے؟ وہ اب میری بیوی ہے اور اسے یہیں رہنا ہے۔ ایزل، اسے چپ کروا لو ورنہ میں ایک بار پھر سے اس پر ہاتھ اٹھا لوں گا، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو۔ ضمیر کے یوں سوال جواب کرنے پر سلطان شاہ کا غصہ سوانے سے پر پہنچ چکا تھا۔ ایک تو وہ زبردستی اتنا بڑا کام کر چکا تھا اور اب پھر سے بڑوں کے معاملات میں اپنی ٹانگ اڑا رہا تھا۔ ضمیر، طہور صبح واپس آ جائے گی ولیمے کی تقریب سے پہلے۔ اس سے پہلے کہ دونوں باپ بیٹا مزید بحث کرتے، ایزل نے فوراً سے ضمیر کو سمجھایا تھا کہ طہور ہمیشہ کے لیے تھوڑی نہ اپنے گھر جا چکی تھی، بلکہ وہ صبح سے ولیمے کی تقریب سے پہلے واپس حویلی لے۔ ہاں تو ایسا کہے نا موم یار۔ اپنی موم کی بات کو سن ضمیر سلطان شاہ کے دل میں موجود سارے خدشات دور ہو چکے تھے۔ جس طرح اس کے ڈیڈ نے کہا تھا کہ طہور اپنے گھر جا چکی ہے، ضمیر کا دل تو مٹھی میں بند ہو گیا تھا کہ وہ اب اس کے بنا ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اچھا اب بس بھی کرے نا ڈیڈ، ایسے گھوڑ کر کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے مجھے کچا چبا جائیں گے؟ اپنے ڈیڈ کی مسلسل گھوڑیوں پر ضمیر سلطان شاہ نے کہا تو سلطان کا دل کیا وہ ایک بار پھر سے اس کی گال کو لال کر دے کہ اسے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا ہی نہیں تھا۔ اس نے ساحل اور اس کی برسوں کی دوستی کو طہور سے زبردستی نکاح کی ہڑپ کر دیا تھا، اور لیکن اس کے ماتھے پر ایک بھی شکن نہ تھی اور سلطان کو بس ضمیر پر اسی بات کا غصہ تھا۔ سلطان بس کر دیں، اب ضمیر کو اتنا ڈانٹیں تو نہ۔ ایزل نے لاکھ ناراضگی کے باوجود بھی ہمیشہ کی طرح ضمیر کے حق میں بات کی تھی کہ سلطان کو اسے یوں ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ تم دونوں ماں بیٹے کبھی بڑے نہیں ہو سکتے۔ سلطان شاہ منہ میں بڑبڑائے اپنے کمرے کی جانب چل دیا تھا، جبکہ پیچھے ایزل نے ہفگی سے ضمیر کی جانب دیکھا تھا کہ ہر بار اس کی وجہ سے ہی سلطان اس سے ناراض ہو جایا کرتا تھا۔ موم یار،
آپ اتنی کیوٹ تو ہیں، جا کر ڈیڈ کو منائیں، وہ آپ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ ہی نہیں سکتے۔ ازمیر کا ارادہ اب اپنی بیوی کے پاس جانے کو تھا، اس لیے اپنے ڈیڈ کی بیوی کو ان کے پاس جانے کا کہتے۔ اپنی موم کو ایک بار پھر سے ہزار میں لیا تھا۔ تمہارے ڈیڈ ہم دونوں سے سچ میں بہت ناراض ہیں ازمیر۔ ایزل نے ازمیر کے اس پرسکون انداز کو دیکھ اب کی بار اپنے ایک لفظ پر زور دیا۔ ازمیر کو واقعی بتانا چاہا تھا کہ اس کے ڈیڈ سچ میں ان دونوں ماں بیٹے سے بہت ناراض تھے۔ آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہیں موم؟ آپ ڈیڈ کو پہلے منا لیں، پھر میں بھی منا لوں گا، ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، زیادہ دیر مجھ سے ناراض نہیں رہ سکیں گے۔ ازمیر اور ایزل اب چلتے ہوئے سلطان کے کمرے کے باہر آ چکے تھے۔ جب ازمیر نے اپنی موم کو اندر جانے کو کہا تو وہ خفگی سے سر جھٹکتے دروازہ کھولے اندر آ چکی، جبکہ ازمیر وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکراتا پورچ کی جانب چل دیا تھا، کیونکہ وقت آ چکا تھا اب اپنی نئی نویلے سسرال میں جا کر اپنی بیوی کو واپس لایا جائے، کیونکہ کل صبح کا انتظار تو وہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ چھوٹے شاہ صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ازمیر نے ڈرائیور سے گاڑی کی چابی لانے کو کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے ازمیر کو مبارکباد دی تھی، جس پر ازمیر نے اپنی جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے، اپنا وائلٹ نکالا اور پھر اس میں جتنے بھی نوٹ موجود تھے وہ سارے کے سارے اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے، جس پر ملازم بہت خوش ہوا تھا اور اس کے ہاتھ سے چابی لی۔ اب گاڑی سٹارٹ کی وہاں سے جا چکا تھا۔ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو بڑھان ساحل خان، جو کہ لاؤنج میں ہی اپنے ماما اور بابا کے پاس بیٹھا تھا، اٹھ کر دروازے تک آیا اور پھر جیسے ہی دروازہ کھولا اپنے سامنے ازمیر سلطان شاہ کو دیکھ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ بڑھان آپ سے تم پر آ چکا تھا۔ ہاں، وہ پہلے ازمیر کو ازمیر بھائی اور آپ کہہ کر ہی مخاطب کرتا تھا، لیکن اس کی چھوڑی حرکت کے بعد بڑھان کا اسے عزت دینے کا موڈ اب ذرا بھی نہیں تھا۔ پہلی بات تم نہیں آپ کہو، تمہارا بہنوئی ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میرا سسرال ہے اور میں یہاں اپنی بیوی سے ملنے بلکہ انہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ ازمیر نے پہلی بار بڑے روبدار انداز میں کہتے پھر دوسری بات پر اسے یہاں اپنے آنے کا مقصد بتائی۔ بڑھان کے قریب سے گزرتے اندر داخل ہو چکا، جبکہ پیچھے بڑھان ہکا بکا سا کھڑا رہ گیا تھا۔ السلام علیکم ساحل چاچو، رانی آنٹی۔ ازمیر نے اندر آئے لاؤنج میں ہی ساحل اور رانیہ کو دیکھ اپنی پرکشش آواز میں طہور، جو کہ اندر عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی، ازمیر کی آواز کو سن چونکی تھی۔ ازمیر کو یوں اپنے سامنے دیکھ ساحل اور رانیہ کو بھی بڑھان کی طرح شدید حیرت ہوئی تھی کہ انہوں نے حیرانگی کے عالم میں وعلیکم السلام تو کہہ دیا تھا، لیکن ازمیر کو بیٹھنے کا نہیں کہا تھا۔ جب ازمیر نے بھی ڈھٹائی دکھائی اور آگے بڑھ کر ساحل سے کچھ فاصلے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا تھا، ساحل اور رانیہ بار بار ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے کہ وہ ازمیر کو کیا کہیں یا اب اس سے کیا بات کریں، کیونکہ اب ایک ہی دن میں ان کا ازمیر سے رشتہ جو بدل چکا تھا وہ اب ان کا داماد بن چکا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ ناراض ہیں مجھ سے اور آپ کا ناراض ہونا بنتا بھی ہے، لیکن میں کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کروں گا، صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ طہور کے حوالے سے پریشان ہونا چھوڑ دیں، میں اسے ہمیشہ بہت خوش رکھوں۔ ساحل اور رانیہ کے چہرے پر پریشانی دیکھ ازمیر نے سنجیدہ ہوئے ان دونوں کے دلوں میں موجود خدشات کو دور کرنا چاہا تھا۔ ہاں، اس نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی تھی کہ وہ طہور کو لیے چاند تارے توڑ لائے گا، لیکن اس کے ایک جملے میں ہی دنیا بھر کا مان تھا کہ وہ طہور کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔
برہان دروازہ لاک کیا واپس سے اندر آیا تو ازمیر کے اس جملے کو سن ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ ایسے وعدے نہ جانے تم نے یونیورسٹی میں کتنی لڑکیوں سے کیے ہوں گے۔ برہان کا لہجہ زہر آلود تھا۔ ہاں، وہ یونیورسٹی میں اس کی ہر لڑکی سے دوستی کو اچھے سے جانتا تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، لنچ اور ڈنر پر جانا، یہ ازمیر سلطان شاہ کے لیے عام سی بات تھی۔ ایک تو یہ سالے کو درمیان میں بولنے کی بہت عادت ہے۔ ضمیر نے بڑی مشکل سے خود کو کچھ بھی برا بولنے سے روکتے گہرا سانس بھرے منہ میں بڑبڑائی اور اب اپنا رخ برہان کی جانب کیا تھا جو اسے گھور رہا تھا جیسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ جب بڑے بات کر رہے ہوں تو درمیان میں نہیں بولتے سالے صاحب۔ اور رہی بات میری لڑکیوں سے دوستی کی تو یونیورسٹی میں یہ عام سی بات ہے۔ خیر، نکاح تو صرف میں نے تمہاری بہن سے ہی کیا ہے نا، اور اب وہ میری بیوی ہے۔ رانی آنٹی، میری بیوی کہاں ہے؟ مجھے اسے اپنے ساتھ واپس لے کر جانا ہے۔ طاہور نے سلام پھینک کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی تھے کہ ضمیر کی اس آواز کو سن اس کا بدن کپ کپا اٹھا۔ وہ فوراً سے اپنے جائے نماز سے اٹھی اور پھر دروازے تک آتے ہی اسے فوراً لاک کیا اور واپس بیٹھتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ برہان ساحل خان ازمیر کے جواب پر جہاں کلست کر رہ گیا تھا، وہیں رانیہ نے اس کے سوال پر چونک کر ساحل کی طرف دیکھا تھا کہ بدر شاہ نے تو کہا تھا کہ وہ اسے رات اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، وہ صبح خود اسے لینے آئیں گے، تو پھر ازمیر اسے ابھی لے جانے کی بات کیوں کر رہا تھا؟ ازمیر وہ اس سے پہلے کہ رانیہ کچھ کہتی، ساحل خان نے اس کی بات کو ٹوکا تھا۔ جاؤ رانیہ، طاہور کو اس کے کمرے سے بلا لاؤ۔ ساحل خان کی بات کو سن برہان اور رانیہ نے بے یقینی سے ساحل خان کی جانب دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، جبکہ ازمیر سلطان شاہ کے لبوں پر ایک جاندار سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ رانیہ اب یوں ساحل کی بات کا انکار تو نہیں کر سکتی تھی، اس لیے گہرا سانس بھرے اٹھی اور طاہور کے کمرے کے دروازے تک آئی تھی جو کہ اندر لاؤنج کے بالکل ساتھ ہی تھا، اور پھر جیسے ہی دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ اندر سے لاک تھا۔ رانیہ اچھے سے جانتی تھی کہ طاہور اس وقت عشاء کی نماز کے بعد عبادت کر رہی اور اس نے دروازہ کیوں لاک کیا تھا، یہ بات بھی وہ اچھے سے جان چکی تھی، اس لیے فوراً ہی واپس مڑی تھی وہ، اور طاہور تو سوچ چکی ہے ساحل اس کے کمرے کا دروازہ لاک ہے۔ بس رانیہ کی یہ بات سننی تھی، ازمیر کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ وہ تو بڑا خوش ہو کر یہاں آیا تھا کہ طاہور کو واپس لے جائے، اپنی باہوں میں بھر کر پیار کرے گا، لیکن یہاں تو وہ پہلے ہی سوچ چکی تھی تمہاری نیندیں تو میں اب اڑاؤں گا گلابو، ایک بار میرے ہاتھ آ جاؤ، بلکہ ہاتھ نہیں میری باہوں میں آ جاؤ، پھر سونا تو دور کی بات ہے تم سانس بھی میری مرضی سے لوگی۔ ازمیر دل ہی دل میں اپنی گلابوں سے مخاطب ہوئے گہرا سانس بھرے اٹھ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، میں کل صبح آ کر اسے لے جاؤں گا، ابھی چلتا ہوں۔ گاڑی کے بونٹ پر سیدھا لیٹا وہ سگریٹ لبوں میں دبائے گہرے گہرے کش لیے خود کو پرسکون کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ جس سکون سے طاہور کے لمس اس کی باہوں کے حصار میں آتا تھا وہ اب اس سگریٹ کے دھوئیں سے ملنا ناممکن ہی تھا۔ طاہور، ازمیر شاہ نے طاہور کا نام لی اپنی آنکھوں کو میچا تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہ 10 سال کی طاہور آئی تھی، کالے رنگ کے حجاب میں نقاب کیے ہوئے، اس کی سنہری چمکتی آنکھیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آج طاہور نے پہلی بار یوں باقاعدہ پردہ کرنا شروع کیا تھا اور وہ عزت سے ملنے حویلی آئی تھی۔ تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ بالکل ڈاکو لگ رہی ہو۔ سلطان شاہ نے اپنی موم کے قریب بیٹھی طاہور کو دیکھ اپنا پیٹ پکڑ کر ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں کہا۔ طاہور نے ضمیر کے یوں ہنسنے پر اپنی ادھر آنٹی کی طرف دیکھا تھا۔ میں کوئی ڈاکو تو نہیں لگ رہی ضمیر، بلکہ ایسے میں پیاری لگ رہی ہوں۔ تم پیاری کیسے لگ رہی ہو؟ تمہارا چہرہ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔
ازمیر نے معصومانہ سوال کیا تھا۔ ہاں، میرا چہرہ نظر نہیں آ رہا، اور یہی تو اصل خوبصورتی ہے۔ ماما کہتی ہیں پاک عورتیں پردہ کرتی ہیں، اس لیے اب میں ایسے ہی رہا کروں گی۔ پاک عورت، اس دن ازمیر کے دل و دماغ میں یہ الفاظ بیٹھ گئے تھے، اور کہیں نہ کہیں اس بچے نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ اسے بھی تو طہور جیسی پاک عورت سے شادی کرنی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ازمیر سلطان شاہ سے خاموش محبت کرنے لگا۔ اس کی سنہری آنکھوں سے اسے دھیرے دھیرے عشق ہونے لگا، جبکہ طہور اسے اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ وہ اسے بھی باقی نامحرموں کی طرح اگنور کیا کرتی تھی، بہت کم بات کرتی اور ہمیشہ یوں ہی پردے میں رہتی۔ 4 سال پہلے جب وہ ایک یونیورسٹی میں ایک ہی کلاس میں ہوئے تو ازمین نے اس سے دوستی کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ اس کے آس پاس رہ سکے، لیکن طہور نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ لڑکا اور لڑکی کی دوستی نہیں ہوتی، اور نہ ہی اسے ازمیر سے دوستی کرنے میں کوئی دلچسپی ہے۔ بس ازمیر کی مردانہ نا پر یہ بات لگی، اور اس نے طہور کو جلانے کے لیے پھر کلاس کی تقریباً ہر لڑکی سے ہی دوستی کرنا شروع کر دی تھی۔ اسے ان ساری ماڈرن لڑکیوں میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھی، اسے اپنی کلاس کی اس حجابن لڑکی سے عشق تھا۔ کچھ دنوں پہلے ضمیر نے اپنی خواہش کا اظہار اپنی موم سے بھی کیا۔ اسے طہور سے شادی کرنی تھی، لیکن طہور کا یوں انکار کرنا ضمیر کو پھر یہی حل مناسب لگا۔ اس نے طہور کی نظروں میں جتنا اپنا امیج خراب کر رکھا تھا، اس نے آسانی سے اس سے نکاح کے لیے رضامند نہیں ہونا تھا، اور وہ اب طہور کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے آج ہی اس سے زبردستی نکاح کی اپنا بنا لیا تھا۔ طہور کی نظر میں یہ زبردستی کا نکاح تھا کہ ضمیر نے اپنی ضد اور انا کی تسکین پہنچانے کے لیے یہ نکاح کیا تھا، لیکن ضمیر اسے اپنی محبت مل چکی تھی، اب بس اسے اپنی محبت کو خود سے محبت کروانی تھی۔ میری گلابو، ضمیر نے اپنی ان گہری گڑے آنکھوں کو کھولتے طہور کا شرم و حیا سے لال گلابی ہوتا وہ چہرہ یاد کرتے منہ میں بڑبڑایا۔ طہور کو پا لینے کے بعد یوں رات اکیلے گزارنا اس کے لیے انگاروں پر لوٹنے کے برابر تھا۔ وہ کھلے آسمان کے نیچے کتنے ہی سگریٹ پھونک چکا تھا، لیکن دل کو ایک پل کے لیے بھی چین محسوس نہیں ہوا تھا۔ اسے بس انتظار تھا تو صبح کے ہونے کا، تاکہ وہ طہور کو واپس حویلی لا سکے۔ سلطان، میں کون سا ڈریس پہنوں؟ سلطان کی ناراضگی ایزل سے اب بھی برقرار تھی، اور ایزل وہ کل رات سے یوں ہی اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب بھی طہور کو اس کے گھر سے لائے، پارلر ڈراپ کیے، ایزل پھر اپنے کمرے میں ریڈی ہونے کے لیے آئی تھی۔ جب سلطان، جو کہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو سیٹ کر رہا تھا، اسے مخاطب کیے، ایزل نے لاڈ سے پوچھا تھا۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ اپنے لاڈلے سے پوچھ لو۔ سلطان نے طنز کیا تو ایزل کی آنکھوں میں اب کی بار سلطان کی بے رخی پر نمی تیرنے لگی تھی، اور اسے یوں اداس ہو کر واپس ڈریسنگ روم میں جاتا دیکھ سلطان نے گہرا سانس بھرا تھا۔ ہاں، اسے ایزل پر غصہ تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا اس کی وجہ سے وہ یوں اپنے بیٹے کی خوشی کے دن منہ پھلا کر گھومے یا اداس ہو۔ اس لیے ہیئر برش کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کے اس کے پیچھے ہی ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ ایزل، جو کہ وارڈروب کھولے آنسو بہانے میں مصروف تھی، سلطان نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے اس کے کندھے پر تھوڑی ٹھکائی تھی۔ سوری میری جان، میں تمہیں یوں رلانا تو نہیں چاہتا تھا۔ سلطان نے محبت بھرے انداز میں کہا تو ایزل کے رونے میں روانی آئی تھی۔ میں آپ کو کل سے منانے کی کوشش کر رہی ہوں سلطان، اور آپ مجھے مسلسل ڈانٹ رہے ہیں، ایزل نے سسکی بھرے کہا تو سلطان نے فوراً ہی ایزل کو دونوں کندھوں سے تھام اس کا رخ اپنے سامنے کیا تھا۔ اچھا بس میری جان، یوں رونا تو بند کرو، میں تم سے ناراض تھا بس اسی لیے۔ خیر چھوڑو، اب یہ ساری ناراضگی ختم کرو، اور میں اپنی بیبی گرل کے لیے خود ڈریس نکالتا ہوں جس میں وہ بہت پیاری لگے گی۔ سلطان نے جھکتے ایزل کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑا اور اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ ایزل سلطان کی ناراضگی چھوڑنے پر اپنے آنسو روکتے مسکرا دی تھی، پھر بے ساختہ ہی دل میں سوچا کہ
یہ دو آنسو وہ رات کو ہی بہا لیتی تو سلطان نے رات کو ہی مان جانا تھا۔ خیر اب سلطان نے ناراضگی چھوڑ دی تھی اور پھر ایزل کے لیے ڈریس نکالنے لگ گیا کہ وہ اپنے بیٹے کے ولیمے پر وہی ڈریس پہنے۔ ولیمے کی تقریب کا انتظام حویلی کے بڑے لان میں کیا گیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت اسٹیج تیار کیا گیا تھا جس پر وہ مخملی صوفے رکھے گئے تھے۔ ازمیر سلطان رائل بلو کلر کے 3 پیس میں ملبوس نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی گڑے آنکھوں میں آج بہت ہی خوبصورت کشش تھی جو دیکھنے والے کو اپنے ہساڑ میں قید کر لے۔ طہور گولڈن کلر کی پاؤں کو چھوتی خوبصورت سی کامدار میکسی کے ساتھ ہلکی پھلکی ڈائمنڈ کی جیولری اور سر پر نفاست سے دوپٹہ سیٹ کیے بے حد حسین لگ رہی تھی کہ ازمیر سلطان شاہ کی اس سے نظریں ہٹا پانا مشکل تھا۔ وہ بنا مہمانوں کا لحاظ کیے یکٹک بس طہور کو ہی دیکھنے میں مصروف تھا اور طہور وہ اس کی نظروں کی تپش کی تاب نہ لاتے اپنی نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ ازمیر کا یوں سے دیکھنا اسے مزید کنفیوز کر رہا تھا۔ تم میں شرم نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ طہور نے اس کے مسلسل دیکھنے پر اب جھنجھلاتے ہوئے دانت پیستے کہا تو ضمیر نے بے شرمی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، شرم کا مجھ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، ازمیر نے ڈھٹائی سے جواب دیا تو طہور کا دل کیا سامنے ٹیبل پر رکھا وہ گلدان اٹھا کر اس کے سڑ میں دے مارے، لیکن افسوس اتنے مہمانوں میں وہ ایسا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ازمیر یہاں آؤ بیٹا، تمہیں کچھ مہمانوں سے ملوانا ہے۔ سلطان نے اسٹیج کے قریب آئے اپنے بے شرم بیٹے کو یوں ندیدوں کی طرح اپنی دلہن کو دیکھتے پا کر دانت پیستے کہا تھا کہ ازمیر نے اپنے ڈیڈ کی آواز پر سخت بدمزہ ہوئے طہور کے چہرے سے نظریں ہٹائیں اپنے ڈیڈ کی جانب دیکھا تھا۔ ڈیڈ آج میرا ولیمہ ہے، میں اتنا بزی ہوں، آپ خود ہی دیکھ لیں، خود ہی مل لیں۔ ازمیر نے زبان کی جوہر دکھائے تو سلطان کی نظر بھی ان کے سامنے ٹیبل پر رکھے اس گلدان کی طرف گئی تھی کہ وہ اسے پھولوں سمیت اٹھا کر ازمیر کے سر پر دے مارے، لیکن اپنی بہو کی طرح وہ بھی ایسا نہیں کر پایا تھا، اس لیے ایک گہرا سانس بھرے پھر سے ازمیر کو مخاطب کیا جو اپنی بیوی کو گھورنے کو تم بزی ہونا نہیں کہہ سکتے، اس لیے اٹھو اور میرے ساتھ آؤ، تمہیں کچھ لوگوں سے ملوانا ہے۔ سلطان نے صبر کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کی ایک بار پھر سے ازمیر کو مخاطب کیا تو ازمیر نے اب کی بار اپنے ڈیڈ کی برداشت کا مزید امتحان نہ لیتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں بس 5 منٹ میں آتا ہوں گلابو، وہ کیا ہے نا، پھر روم میں چلتے ہیں، مجھے تم پر بہت پیار آ رہا ہے۔ ازمیر نے جھکتے طہور کے بالوں کی لٹ کو محبت سے چھیڑتے سرگوشی کی اور پھر بے شرمی سے مسکراتا اپنے ڈیڈ کے ساتھ چل دیا، جبکہ طہور اس کے الفاظوں پر دھنک نگل کر ہی رہ گئی تھی۔ ایزل فنکشن ختم ہونے کے بعد اسے ازمیر کے کمرے میں لے آئی تھی۔ آنٹی میرے کپڑے، طہور اس بھاری کامدار میکسی کو پہنے تھک چکی تھی، اس لیے اسے چینج کرنے کا سوچتے ایزل سے کپڑوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، وہ تمہارے کپڑے میں نے وارڈروب میں سیٹ کروا دیے ہیں، ایزل نے طہور کو محبت بڑے لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر آ چکی تھی، جبکہ طہور وہ اپنی میکسی کو سنبھالے ابھی وارڈروب تک پہنچی ہی تھی کہ دھار سے کمرے کا دروازہ کھلا اور ازمیر سلطان شاہ اپنے کوٹ کو بازو پر لٹکائے بیزار سا اندر داخل ہوا تھا کہ سامنے ہی طہور کو دیکھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جبکہ طہور وہ فوراً سے سیدھا ہوئے ازمیر کو نظر انداز کی اپنا سمپل سا ایک سوٹ نکالے اس سے پہلے کہ ڈریسنگ روم میں بند ہوتی۔ ازمیر نے لمحے کے زار میں حصے میں اس تک پہنچتے اسے کمر سے تھام روک لیا تھا۔ چھوڑو، مجھے کپڑے بدلنے ہیں، طہور نے ازمیر کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے کہا۔ نہیں، میرا تمہیں چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، ازمیر نے اس کے خوبصورت نینو نقوش کو دیکھتے کہا تھا کہ طہور جو کہ اس وقت تھکاوٹ سے چورتی روحان سے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ ازمیر چھوڑو، میں بہت تھک گئی ہوں۔ طہور اس بھاری میکسی میں گھنٹوں بیٹھنے کے بعد اب واقعی تھک چکی تھی، اس بات کا احساس کرتے ازمیر نے اپنے بازو ہٹا لیے تھے۔
ٹھیک ہے گلابو، تم چینج کر کے آؤ، میں تمہاری تھکاوٹ اتار دوں گا، ازمیر نے بے باکی سے کہا تو طہور اس کی بات کا مطلب سمجھتے اپنی بھاری مکسی کو سنبھالے بھاگ کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی۔ منشکم قسط نمبر 8 اسکلا میں نے راجپور۔ صبح طہور کی آنکھ فجر کی نماز کے وقت کھلی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ازمیر نے اسے سونا دیا تھا۔ ہاں، نیند تو طہور کی بھی پوری نہیں ہوئی تھی، لیکن اسے نماز ادا کرنی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بمشکل ہی کھولتے گردن موڑے اپنے ساتھ چپکے اس وجود کو دیکھا۔ ازمیر اوندھے منہ اس کے بےحد قریب تھا۔ رات بھر کی اس کی بے چینی اور شدتوں کو یاد کیے طہور کان کی لو تک سو گئی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پاتی تھی کہ ازمیر نے تو اس سے زد میں آئے نکاح کیا، تو پھر اس کا یوں طہور کو محبت سے چھونا، اس کے کسی لمح سے بھی طہور کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ازمیر کے لیے شادی صرف اور صرف ضد اور انا کی تسکین تھی، بلکہ وہ اسے یوں چھوتا تھا جیسے وہ اس سے برسوں سے محبت کرتا تھا۔ اس کے ایک عمل سے طہور کو اپنا معتبر لگتا تھا۔ ازمیر سلطان شاہ کہ اسے چھونے کے انداز میں کہیں سے بھی ذلت اور رسوائی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ خیر، وہ ایک گہرا سانس بھرے ازمیر کے قریب سے اٹھی تھی اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ فریش ہوئے اس نے فجر کی نماز ادا کی اور پھر اس نماز کے بعد سونے کی عادت نہیں تھی، اس لیے ایک نظر بیڈ پر اوندھے منہ سوئے اس وجود پر ڈالتے وہ کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ ازمیر شاہ جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اپنی آنکھیں موندے سویا تھا، وہ یہ محسوس نہ کر پایا کہ طہور اس کے قریب موجود نہیں تھی۔ سلطان شاہ کے ساتھ ساتھ اب ایزل بھی نماز کی پابند ہو چکی تھی۔ سلطان تو فجر کی نماز ادا کے لیے مسجد جا چکا، جبکہ وہ نماز ادا کی لاؤنج میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ جب طہور بھی اس کے پاس آئے، سلام کیے، اب اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ازمیر نے کسمسا کر طہور کو اپنے قریب کرنا چاہا، لیکن وہ وہاں موجود ہوتی تو ایسا کر پاتا۔ اس نے یوں ہی بند آنکھوں سے بیڈ پر اپنے ہاتھ مارے، طہور کے وجود کو تلاش کرنا چاہا۔ ازمیر نے اپنی گڑے پرکشش آنکھوں کو کھولا اور پھر اس کی نیند بھگ سے اڑی کہ طہور اس کے ارد گرد موجود ہی نہیں تھی۔ وہ فوراً سے ہڑبڑا کر اٹھا اور سائڈ ٹیبل سے ریموٹ کو اٹھائے کمرے کی لائٹس آن کی تھی۔ پورا کمرہ خالی تھا۔ ڈریسنگ روم اور واش روم کا دروازہ بھی کھلا تھا، یعنی کہ وہ یہاں بھی موجود نہیں تھی۔ کیا طہور اسے ایک بار پھر سے چھوڑ کر جا چکی تھی؟ یہ خیال ہی ازمیر شاہ کو بے چین کر گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ کمفرٹر کو دور اچھالے ہڑبڑا کر اٹھا اور پھر بنا چپل پہنے تیز تیز قدم اٹھاتے اپنے کمرے کا دروازہ کھولے باہر جا چکا تھا۔ گلابو کہاں ہو تم؟ ازمیر اور سلطان شاہ اپنی حالت پر غور کیے بنا طہور کو پکارے تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے لاؤنج میں آیا کہ طہور جو کہ اس وقت ایزل کے ساتھ وہیں لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی، ازمیر کے اسے یوں مخاطب کرنے پر سرخ انار ہوتے ہڑبڑا کر ایزل کی جانب دیکھنے لگی تھی کہ اگلے ہی پل ازمیر تیزی سے لاؤنج میں داخل ہوا تھا کہ ازمیر کو یوں شرٹ لیس شارٹس میں دیکھ طہور اور ایزل وہ دونوں ہی ہڑبڑا کر اپنی نظریں یہاں وہاں گھمانے لگ گئی تھیں، جبکہ اس بے شرم انسان کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ کس کی اجازت سے تم کمرے سے باہر نکلی ہو گلابو؟ طہور کو اپنے سامنے دیکھ ازمیر کی جیسے جان میں جان آئی تھی، لیکن اس پر غصہ بھی برقرار کہ وہ کیوں اس کی اجازت کے بنا یوں کمرے سے باہر آئی تھی۔ وہ میں ناشتے کی تیاری کرواتی ہوں۔ ایزل نے بے ساختہ ہی شرمندہ ہوئے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا تھا، جبکہ اپنی موم کے جاتے ہی ازمیر نے اپنی سائڈ گردن رب کرتے اور اپنے بڑھانا سینے کی جانب نظر دوڑائی۔ وہ اپنی موم کے یہاں سے جانے کی وجہ سے اچھا سمجھ چکا تھا۔ خیر، اس نے تو جیسے شرم بیچ کھائی تھی، اس لیے آگے بڑھے طہور کا ہاتھ تھاما تھا۔ آئندہ میرے اٹھنے سے پہلے تم نے کمرے سے باہر قدم رکھا تو بہت برا پیش آؤں گا۔ ازمیر طہور کا ہاتھ تھامے اب اسے کھینچتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ مجھے اس لفظ سے پکارنا بند کریں۔ طہور کا اشارہ ازمیر کا بار بار اسے گلابو کہنے کی طرف تھا۔ اس نے اپنی موم کا لحاظ بھی نہیں کیا، وہ اس کے سامنے بھی اسے اس نام سے پکارنے کی بجائے گلابو کہہ رہا تھا۔ اچھا میری جان کے عذاب، چلو کمرے میں، اب ٹھیک ہے؟ ازمیر نے مڑ کر طہور کے چہرے پر چھائے ان کوسے قضا کے رنگوں کو دیکھتے اب شرارت سے اسے میری جان کا عذاب پکارا کہ طہور اس کے ان الفاظوں پر مزید سرخ ہوئی تھی۔
نہیں، آپ مجھے یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ دونوں اب اپنے کمرے کے دروازے کے قریب آ چکے تھے۔ اچھا تو پھر اور کیا کہوں تمہیں، چڑیل، بھوتنی یا پھر طہور؟ طہور نام ہے میرا، اس لیے بہتر ہے کہ مجھے میرے نام سے ہی بلائیں۔ اس سے پہلے کہ ازمیر اسے مزید بڑے بڑے القابات سے نوازتا، طہور نے اسے یاد دلانا بہتر سمجھا تھا کہ اس کا ایک عدد نام بھی تھا جس سے وہ اسے پکارا کرے۔ نہیں، میں تو تمہیں گلابو ہی کہہ کر بلاؤں گا۔ ازمیر نے طہور کی سرخ انار ہوتی اس گال پر شدت سے اپنے ہونٹ رکھتے کہا، پھر اسے کھینچ کر کمرے میں لے آیا تھا، لیکن وہ اس سے پہلے طہور ازمیر کی بات پر مزاحمت کرتے کچھ کہتی، ازمیر نے اسے ٹوکا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو گلابو، آئندہ تو میرے ہساڑ کو توڑ کر اس بیڈ سے نیچے نہیں اترو گی۔ ازمیر نے اسے سخت الفاظ میں وارننگ دی تھی۔ میں وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تھی۔ ہاں تو نماز پڑھ کر تم واپس آ جاتی ہوں، کمرے سے باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے آنٹی کے پاس جانا ہے۔ تم میری بیوی ہو کہ موم کی جو تمہیں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا ہے؟ ازمیر نے ایک بار پھر سے طہور کو اس حوالے سے طنز کیا تو وہ خاموش سر جھکا گئی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے کپڑے نکالو، میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ ازمیر کا اتنی جلدی اٹھنے کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن اب اس کے گلابوں کو بھوک لگ رہی تھی تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ فریش ہوئے، پھر اس کے ساتھ ہی ناشتے کے لیے چلتا ہے۔ ازمیر کہتے طہور کے لبوں پر چھوٹی سی جسارت کی، اٹھ کر واش روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی طہور نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس بھرے اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی جانب چل دی تھی تاکہ اس لاڈ صاحب کے کپڑے نکال دے۔ تم کچھ لے کیوں نہیں رہی گلابو؟ ٹھیک سے ناشتہ کرو، اپنے ڈیڈ کی گھوڑیوں کی پرواہ کیے بغیر۔ ازمیر بے شرمی سے بار بار طہور کو گلابو مخاطب کیے۔ اس کی پلیٹ میں کبھی آملیٹ تو کبھی ٹوسٹ رکھ رہا تھا، جبکہ طہور وہ ڈائننگ ٹیبل پر بھی اس کی بے شرمی کو کم نہ ہوتا دیکھ سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ بے شرم، بد لحاظ، ٹھڑکی انسان۔ سلطان ازمیر کی ان حرکتوں کو دیکھ دل ہی دل میں اسے کئی القابات سے نوازتے اپنی پلیٹ پر جھک چکا تھا۔ اب سب کو ایسے کیوں شو کروا رہے ہیں جیسے مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں یا ہماری پسند کی شادی ہوئی ہے؟ طہور واقعی میں ازمیر کی اس پیار لٹاتے انداز کو ہضم نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ تو اس سے نفرت کا دعوے دار تھا۔ اس کی ضد توڑنے کے لیے اسے زبردستی یونیورسٹی سے اٹھائی نکاح کیا تھا، تو پھر اب وہ ایک محبت کرنے والے شوہر کی طرح کیوں اس کا خیال رکھ رہا تھا؟ ہاں تو کرتا ہوں نا تم سے محبت، اپنے دل و جان سے بھی زیادہ کرتا ہوں۔ ازمیر نے اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی تھی کہ ابھی طہور اس کی بات کا کوئی جواب دیتی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اس شخص کی آواز پر وہ فوراً سے اس کی جانب متوجہ ہوئی کہ سامنے ہی برہان خان کھڑا تھا۔ طہور ازمیر کے قریب سے اٹھتی فوراً سے برہان کے قریب گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ آپی؟ برہان نے طہور کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تو طہور نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ ہاں، وہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھی طہور سے اپنی محبت اسی انداز میں جتاتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے بڑے بھائیوں والا مان ہی دیتا۔ میں ٹھیک ہوں برہان، تم کیسے ہو؟ اور ماما اور بابا کیسے ہیں؟ وہ نہیں آئے تمہارے ساتھ؟ طہور نے اپنی آنکھوں میں جھلکتی نمی کو پیچھے کو دھکیلتے برہان سے پوچھا تو برہان نے نفی میں سر۔ نہیں ماما بابا تو گھر پر ہیں، وہ میں یونیورسٹی کے لیے نکلا تو سوچا آپ کو بھی پک کر لوں، چلیں آئے یونیورسٹی چلتے۔ برہان نے طہور سے کہا تو اس نے مڑ کر ازمیر کی جانب دیکھا تھا، جب ازمیر کے یوں اچانک اس کے قریب اسے اٹھنے پر غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج ان دونوں بہن بھائیوں کو غصے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارے برہان بیٹا، اور یہاں ناشتہ کرو، سلطان شاہ نے برہان کو مخاطب کیے کہا تو برہان اور طہور اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ پھر برہان طہور کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی جانب آیا تھا۔ نہیں انکل، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں طہور آپی کو یونیورسٹی کے لیے لے جاؤں۔ وہ کیا ہے نا، کچھ ہی دنوں میں آپی کے فائنل ایگزامز ہیں،
برہان نے ازمیر کو اگنور کرتے سلطان شاہ سے اس بات کی اجازت لینا چاہی کہ طہور کو اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ جب سلطان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ازمیر نے جواب دیا تھا، تمہاری آپی کا ایک عدد نیا نویلا شوہر ہے جو کہ اسے یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ کر لے گا، تمہیں اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں۔ ازمیر نے شوہر لفظ پر اچھا خاصا زور دیتے برہان کو سخت الفاظ میں جواب دیا تو سلطان نے ازمیر کو ایک سخت گھوڑی سے نوازتے خاموش رہنے کو کہا تھا۔ ہاں بیٹا، بالکل، اس میں میری اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ طہور تمہاری آپی ہے، تم اسے لے جا سکتے ہو۔ رہی بات ایگزامس کی تو ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں، طہور اپنی پڑھائی مکمل کر سکتی ہے۔ سلطان شاہ نے بڑی ہی سمجھداری سے برہان کو جواب دیا تو اپنے ڈیڈ کے جواب کو سن ازمیر سڑتا پیر سلگ گیا تھا۔ مجال تھا جو اس کے ڈیڈ اس کے اس سڑ پھرے سالے کے سامنے اس کی کوئی تھوڑی عزت رہنے دیتے، ہمیشہ اس کے سامنے اس کی بات کی نفی کرتے تھے یا پھر اسے ڈانٹ دیتے تھے۔ طہور میری بیوی ہے ڈیڈ، اور اسے یونیورسٹی میں ہی ڈراپ کروں گا، بلکہ میں خود بھی تو وہیں جا رہا ہوں، تو ہم دونوں میاں بیوی ایک ساتھ چلے جائیں گے۔ آپ سالے صاحب کو کہیں کہ وہ واپس جا سکتا ہے۔ ازمیر نے ناشتے کے ٹیبل سے اٹھتے ان دونوں بہن بھائیوں کے درمیان میں آئے۔ طہور کا ہاتھ ہمیں کہا تھا کہ ازمیر کی اس بے شرمی پر طہور کلسک رہ گئی تھی۔ وہیں سلطان شاہ کو ازمیر کی حرکتوں پر واقعی میں بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، اور ایزل وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی کہ یہ دونوں باپ بیٹے پھر سے بحث کرنے لگ گئے تھے۔ ازمیر، تم… اس سے پہلے کہ سلطان شاہ ازمیر کو مخاطب کیے ڈانٹتا، بدر شاہ نے اس کی بات کو درمیان میں ہی ٹوکا تھا۔ ازمیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے برہان بیٹا، اب ازمیر کی ذمہ داری ہے۔ طہور، اب ازمیر کی ذمہ داری ہے اور وہ اسے خود یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ کر لیا کرے گا۔ بدر شاہ نے اپنے لاڈلے پوتے کے حق میں جواب دیا تو ازمیر اپنے دادا جان کی جانب دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ وہیں برہان ساحل خان وہی گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ ویسے تو میں نے سنا ہے کہ بھائی بہن کے گھر کا پانی نہیں پیتے، لیکن تم جوس پی سکتے ہو، تب تک ہم دونوں میاں بیوی ذرا تیار ہو کر آتے ہیں۔ ازمیر نے طہور کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے برہان کو یہ بات کہی اور پھر طہور کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ برہان بیٹا بیٹھو تم۔ نہیں انکل، مجھے یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے تو میں چلتا ہوں۔ میرے غصے کو دعوت دینے کی کوشش مت کیا کرو گلابو، اپنی زبان کو کبھی میرے حق میں بھی چلا لو۔ تم برہان سے کہہ سکتی تھی کہ تم اب اپنے شوہر کے ساتھ یونیورسٹی جاؤ گی، تو پھر کیوں چپ رہی تم؟ ازمیر سلطان شاہ دروازے کے دائیں بائیں جانب ہاتھ رکھے اس کے اوپر جھک کے اس سے سوال کر رہا تھا۔ اسے طہور کا یہ رویہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا تو وہ چپ چاپ کھڑی تھی، جبکہ اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ یونیورسٹی جایا کرے گی، لیکن طہور نے برہان کے حق میں کچھ کہنا چاہا جب ازمیر نے اس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی، اسے مزید کچھ بھی بولنے سے روک دیا۔ تم پر سب سے زیادہ حق ازمیر کا ہے، تمہارے شوہر کا ہے، اس لیے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو۔ خیر ابھی کے لیے ریڈی ہو جاؤ، میں خود تمہیں یونیورسٹی لے کر جاؤں گا، اور پھر واپس پر بھی تم میرے ساتھ آگی طہور۔ ازمیر نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے طہور کو اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ اسے برہان کا اس پر حق جتانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس پر اگر کسی شخص کا حق تھا تو وہ صرف اور صرف ازمیر سلطان شاہ کا ہی تھا۔ ازمیر کو اپنی چھوٹی سی بات پر غصے میں آتے دیکھ طہور حیرانی سے ہی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ازمیر گہرا سانس بھرے پیچھے ہٹا تو طہور تیزی سے ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی تاکہ اپنا عبایا پہن کر یونیورسٹی کے لیے تیار ہو سکے، جبکہ ازمیر سلطان شاہ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے سگریٹ اور لائٹر نکالے اب سگریٹ سلگائے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھے بیٹھ چکا۔ ہاں جانتا تھا کہ طہور اس کے سرد و گرم رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے طہور کے سامنے اپنا یہی امیج بنا رکھا تھا کہ اس نے ضد میں آئی اس سے زبردستی نکال دیا۔
جبکہ حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ وہ دل و جان سے اس سے محبت کرتا تھا، اور جب وہ اسے اپنا بنا چکا تھا تو کسی اور کا اس پر حق جتانا اسے بے تحاشا غصہ دلا گیا تھا۔ وہ سگریٹ کے گہرے گہرے کش لیے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ چھوڑے میرا۔ ازمیر کی گاڑی یونیورسٹی کی پارکنگ ایریا میں آ کر رکی تو طہور اندر کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ اس سے پہلے ہی ازمیر ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اترتا تیزی سے آگے بڑھے تو ان کا ہاتھ تھم گیا تھا۔ بدتمیزی نہیں، میرا تم پر حق ہے۔ اور اب کیا شرمانا، تمہارا شوہر ہوں میں اور تمہارے قریب رہنے کا پورا حق ہے مجھے، ازمیر نے بے شرمی سے کہتے طہور کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کی تھی۔ یہ یونیورسٹی ہے، کوئی پارک نہیں جہاں آپ میرا ہاتھ پکڑ کر ٹہلیں گے۔ طہور ازمیر کی بے شرمی سے اب تنگ آ چکی تھی، جو یونیورسٹی آ کر بھی سنجیدہ نہیں ہو رہا تھا۔ پارک ہوں یا یونیورسٹی، تم میری بیوی رہو گی، اب چلو اندر، ازمیر نے ڈٹائی پن دکھائے کہا تو طہور ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ مجھے نہیں اندر جانا، ایسا کرے یا مجھے واپس حویلی چھوڑ دیں، طہور نے اپنی بار دھمکیہ میز لہجے میں کہا کہ ازمیر کی اگر یہی حرکتیں ہونی تھی تو وہ حویلی ہی ٹھیک تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی یونیورسٹی میں کسی کو بھی ان کے رشتے کے بارے میں۔ ہاں یہ تو اچھا آئیڈیا ہے، حویلی واپس چلتے ہیں، بلکہ حویلی جاتی ہے اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر چلتے ہیں۔ ویسے بھی شادی کے اگلے دن بھلا کون یونیورسٹی آتا ہے، وہ تو دادا جان نے کہا اس لیے میں تمہیں لے آیا۔ خیر تمہارا کلاس روم میں جانے کی بجائے اپنے روم میں جانے کا دل کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم واپس چلتے ہیں۔ ازمیر نے معنی خیزی سے مسکراتے طہور کو اپنے دل کی بات بتائی، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ اپنے ڈیڈ کی گھوڑیوں اور اپنے دادا جان کے کہنے پر وہ طہور کے لیے یونیورسٹی آیا تھا، ورنہ اس کا یونیورسٹی آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نہیں، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ طہور ازمیر کی معنی خیزی بات پر سٹ پٹائی تھی۔ ہاں تو پھر تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے گلابو؟ وہ یہ کہنے کا مطلب تھا کہ یونیورسٹی میں ہمارے رشتے کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، سب باتیں کریں گے۔ کیا مطلب کہ نہیں پتہ چلنا چاہیے؟ طہور کی اس عجیب و غریب بات کا سن ازمیر قدرے حیران۔ میرا مطلب کہ ہم یہاں پڑھائی کرنے آتے ہیں تو ہمیں اسی پر توجہ دینی چاہیے۔ طہور نے پھر سے اپنی بات کہی تھی کہ ازمیر گہرا سانس بھر کر اگلے ہفتے سے ہمارے فائنل سٹارٹ ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہم ہانی مون۔ اس سے پہلے ازمیر اپنی بات مکمل کرتا طہور نے فوراً سے ازمیر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا تھا۔ وہ میری فرینڈ آ رہی ہے، میں اس کے ساتھ کلاس میں چلی جاتی ہوں، طہور کہتی پھر تیز تیز قدم اٹھائے ایوان سے جا چکی تھی، جب کہ ازمیر طہور کی پشت کو دیکھ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ ہنی مون ٹرپ پلان تو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ان کے فائنل سے طہور وہ اپنی اسٹڈی کو لے کر بہت سیریس تھی، اس لیے ازمیر نے یہی سوچا کہ ان کے فائنلز ختم ہو گئے تو پھر وہ طہور کے لیے ہنی مون پر جائے گا۔ جاری ہے